محترم مولانا محمد سے گزارش کروں تشریف لائیں پر محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وشفيع المرسلين أنيس الفقراء والمساكين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا عبد القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله العالمين أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وما صالحكم على إلا المودة في القربى الصلوات على محمد. پروردگار قرآن مجید میں حکم فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجیے کہ یہ رسالت کا احوال معاہدہ بدلہ اگر چاہتے ہیں تو تفصیل ہے تب درہم اور دینار اور کشتی میں سونا چاندی سب لے کر آئے میں نے کھانا دینے کے لیے بہت محنت کیا قیادت سے تو پھر وہ تفصیل ہے تو باہر لو آئے حاضر نے کیا رسول سے کہہ دیجیے کیا یہ رسالت کا احوال معاہدہ بدلہ اگر دینا چاہتے ہیں تو میری اقربا سے محبت کریں. اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو بھی رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اقربا سے محبت کر رہا ہے تو یعنی یہ کہ وہ اجرت ادا کر رہا ہے اور پھر وہ جو بھی عمل کر رہا ہے جو بھی عبادت کر رہا ہے پروردگار کی بارگاہ میں وہ عمل وہ عبادت قابل قبول ہے. اور اگر یہ چیز نہیں ہے اہل بیت سے محبت نہیں ہے تو پھر جو ہے لاکھ عمل انجام دے. تو جو ہے رسول اسلام نے بھی فرما دیا تھا جب لوگوں نے سوال کیا کہ لاکھ حج کرے لاکھ جو ہے وہ صدقہ دے خیرات دے انبیاء کے ساتھ جو ہے بے گناہ قتل کر دیا جائے تو تمام چیزیں ہو لیکن جو ہے اگر ہمارے اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو کوئی بھی عمل اس کا بارگاہ الہی میں قابل قبول نہیں ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہی محبت ہے کہ آپ دیکھیں کہ محبت کے ذریعے یعنی جب انسان کے دل میں محبت ہوتی ہے تو پھر یہی محبت ایک مقناطیس ہے جو اپنی طرف کھینچتی ہے. مثلا جو ہے کون آپ کے گھر گیا تھا اور کہنے کی آج جو ہے مجلس ہوگی نماز کے بعد آپ آ جائیے گا کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا یا جائیے گا یا کوئی ہے کہ جو دور سے بھی آیا ہے دور سے بائک سے یا گاڑی سے آیا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھیے ہم گاڑی سے آئے جائیں تو اس کا کرایہ دے دیجیے گا تو مانگتا ہے کہ ہمیں کرایہ دے دیجیے گا بس سے آ رہے ہیں یہاں سے آ رہے ہیں. یعنی یہ کیا چیز ہے یہ حسین ابن علی کی محبت یہ جو ہے مقناطیس ہے کہ جو اپنی طرف کھینچتی ہے اور انسان جو ہے ظاہر سی بات ہے آپ دیکھیں کہ جو عام دنوں میں ہے جو مومنین ہیں کہ جن کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی محبت ہے اب آپ دیکھیں کہ جو کیفیت عام دنوں میں تھی کیا آج بھی وہی کیفیت ہے نہیں اس کے جو ہے آج جو ہے دل کی کیفیت عجیب ہوتی ہے کہ آج روز اربعین ہے امام حسین علیہ السلام کا چہلم ہے اور بہت سے لوگوں کا اور خاص طور سے وہ افراد کہ جو روز اربعین کربلا میں رہ چکے جا چکے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ان کا دل جو ہے اس طرف
لگا رہتا ہے، دل جو ہے اس طرف لگا رہتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا ہے، یہ سب اپنا چیز، تو یہ جو ہے یہی محبت حسین ابن علی طالب کا۔ اب آپ دیکھیں کہ مثلاً جو ہے روزے 40 ہے اور لوگ جو ہے بہرحال بہت سے افراد کربلا پہنچ گئے اور بہت سے افراد جو ہے کوشش کرنے کے بعد بھی کربلا نہ جا سکے، لیکن اگر جو ہے مجبوری کے ساتھ نہ جا سکے، اگر ہم یہیں بیٹھ کر امام حسین علیہ السلام کے غم میں آنسو بہائیں گے، امام حسین دیکھ رہے ہیں کہ ان کے غم میں آنسو بہا رہے ہیں اور حالات کی وجہ سے انسان کوشش کرنے کے بعد بھی کربلا نہ پہنچ سکا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو روزے 40 ہے یا اس طریقے سے دیگر موقعوں پہ بھی مرنے پہ بھی ایک جو ہے انسان کے بعد انسان کے ذہن میں جو ہے یہ شبہ ہوتا ہے ذہن میں، اور بعض جو ہے اس طریقے سے سوال بھی کرتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے کہ مثلا جو ہے کربلا جائیں 1 لاکھ اور 1.25 لاکھ لگائیں۔ یہی جو ہے جو آپ سوالات ذہن میں آتا ہے نا، بعض لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ جو 1.25 لاکھ یا 2 لاکھ آپ جو ہے کہیں پہ جا رہے ہیں پیسہ لگا رہے ہیں، تو بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے حالات ایسے یہی غریبوں میں تقسیم کر دیجیے، یہی جو ہے مثلا جو ہے کسی بچے کا فیس دے دیجیے، اسی پیسے سے جو ہے جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی جو ہے وہ دور کر دیجیے۔ اس طریقے کے سوالات بعض انسان کے ذہن میں آتا ہے اور بعض جو ہے وہ شبہ کرتا ہے، بعض جو ہے کہتے بھی ہیں کہ کیا ضرورت ہے کہ اتنا جو ہے آزاداری میں لٹائیں، یہ سب ہوتا ہے سوالات۔ تو اب آپ دیکھیں اس سوال کا جواب آیت اللہ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ دیا، ان کا جو ہے جواب سنا دیتے، ایک سوال پڑھے محمد والا۔ تو وہ جو ہے فرماتے ہیں کہ دیکھیے روایت میں یہ ہے اور حکم ہے روایت میں یہ ہے کہ رسول اسلام کی زیارت کو جاؤ تاکہ تم زندہ رہو، مدینہ جاؤ تاکہ تم زندہ رہو، مکہ جاؤ تاکہ تم زندہ رہو، نجف جاؤ تاکہ تمہاری روح زندہ رہے، کربلا جاؤ تاکہ تمہارا ضمیر اور تم جو ہے زندہ رہو۔ تو یہ حکم ہے کہ تم جاؤ تاکہ تم زندہ رہو، تمہاری روح زندہ رہے، تمہارا ضمیر جو ہے وہ زندہ رہے۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ جو بہت سے افراد ہیں کہ جو نہ نجف جاتے ہیں، نہ کربلا جاتے ہیں، نہ مثلا جو ہے مشہد جاتے ہیں، اور ان کے پاس جو ہے پیسے بہت ہیں، اور امریکہ میں ہے، لندن میں ہے، تمام پیسے ہیں، اور وہ نہیں جاتے تو آپ وہ کیوں نہیں جو ہے مدرسہ بنوا دیتے، کیوں نہیں جو ہے وہ پل بنوا دیتے، کیوں نہیں وہ غریبوں میں تقسیم کرتے، کیوں نہیں وہ بچوں کا فیس دیتے؟ اس لیے ان کا ضمیر مرا ہوا ہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ بچہ پڑھے یا نہ پڑھے، ہم سے کیا مطلب ہے، کوئی بھوکا مر جائے ہم سے کیا مطلب۔ لیکن جب کربلا سے واپس آتا ہے تو زندہ رہتا ہے، پھر وہ سوچتا ہے پھر ایک مدرسہ نہیں 100 مدرسہ بناتا ہے، ایک غریب کی مدد نہیں ہزاروں غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ ساتھ ہے محمد والے انسان جو ہے ہر فلسفے کو درک نہیں کر سکتا ہے کہ روزے 40 ہے کیا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ بہت سے اول تو یہ ہے کہ وہاں کے اجتماع کو دکھانا ہی نہیں چاہتے، بعض جو ہے وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے، اور بعض تو یہ ہے کہ دیکھیں ان کے کیمرے میں مجمع آتا ہی نہیں، سمجھ ترجمہ کریے گا، آتا ہی نہیں ہے۔ آپ اور تھوڑا دلیل دے دیں، مضبوط کریں تھوڑا سا اور دلیل دے دیں۔ مثلا جو ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جو ستارہ دریا صحرا پہ آیا، بہت عجیب بات ہے، ستارہ دریا صحرا پہ آیا، تو بعض کیا کہتے ہیں وہ ستارہ جب آیا تو وہ جو ہے چھوٹا ہو گیا، گمان ہے نا، وہ سب گمان جانے دیجیے، میں مثال دیتا چھوٹا ہو گیا، لیکن اسی کو سامنے رکھ دیجیے کہ اس کے بیٹے کے ہاں 5 کروڑ اور 7 کروڑ، ارے پہنچے نہیں، پڑھیے سوال۔ بڑا مہمہ آ جاتا ہے
करते छोटा बड़ा बढ़िया सवाल। अब आप देखें कि मालूम ये हुआ कि ये जो है ऐसी चीज है। देखिए मसला क्या है। अच्छा मसला देखिए, बात बहुत हकीकत कर रहे हैं। जो कहते हैं ये हो गया वो हो गया बिगड़ गया बन गया सब, ये सब क्यों होता है मालूम है? बिगड़ता क्यों मसला? इसलिए कि हम जो है तबसरा करते हैं, और अगर तस्करा करें तो कभी कुछ मिलेगा नहीं। मोहम्मद वाले मोहम्मद ज्यादा जो है तबसरे में आ जाते हैं ना, बस आजादारी आजादारी इसे संभालना है। अरे आजादारी की इस्लाह ना करो, आजादारी की इस्लाह करो, अपनी इस्लाह करो। आजादारी की इस्लाह करने की जरूरत नहीं है, आजादारी की इस्लाह करने की जरूरत है। किस तरीके से वाकया सुनिए, बहुत अजीब वाकया। ईरान का वाकया है। एक आदमी दीन थे, वो जो है आते थे इस्फहान में, और आने के बाद जो है वो मजलिस पढ़ते थे। एक साल मुहर्रम में आए और आने के बाद जो है उन्होंने 10 दिन मजलिस पढ़ी। वो मजलिस पढ़ रहे थे, क्या देखा पीछे जो है 2 नौजवान हैं, वो बैठे हुए हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, हमारी तरफ देख रहे हैं और देखने के बाद हंस रहे हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कहीं पाँव फैला रहे हैं। आज के जमाने में ये समझ लिया, आज के माहौल में कि मसलन जो बैठे हुए पीछे खाली मोबाइल खेल रहे हैं, मिसाल दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं समझ जाए सभी देखने पढ़िए वो जो है सब आपस में 2 नौजवान खेल रहे थे, एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे, हंस रहे थे, और ये जो है मजलिस पढ़ रहे हैं और वो पीछे जो है हंस रहे, मजाक उड़ा रहे। बहरहाल मजलिस हो गई, अच्छा हो गया, 10 दिन वो जो है अपने घर चले गए। अब दूसरे साथ लोग आए कि चलिए इस साल भी मजलिस पढ़ दीजिए, कहा नहीं इस साल नहीं जाएगी। हाँ क्या मसला हो गया, कहीं और वादा वगैरह तो नहीं हो गया? कहा नहीं कहीं वादा वगैरह नहीं। तो कहा कि फिर आखिर बात क्या है? कहा कि हम पिछले साल गए थे तो 2 नौजवान थे, वो मजाक उड़ा रहे थे, वो मजलिस सुनी नहीं रहे थे, आपस में हंस रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे, हमें अच्छा नहीं लगा, लिहाजा जो है हम नहीं जाएंगे। एक चीज तो ये भी मालूम है, इतनी जल्दी नाराज नहीं होना चाहिए। कहा कि हम नहीं जाएंगे। कहा कि अल्लाह बताए होते हमसे तो हम जो है बच्चों को समझाते, आपने तो जिक्र ही नहीं किया हमसे। कहा वो तो है, कहा कि नहीं चलिए वो जो है हम उन्हें समझा देंगे। तो खैर वादा कर दिया। फिर आए, अब जब आए और आने के बाद जब मजलिस पढ़ने लगे तो वही 2 नौजवान जो आपस में हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, क्या देखा कि मिंबर के करीब बैठे हुए और तारीफ भी कर रहे, खूब रो रहे हैं। हमने कहा लग रहा है ये नया अंदाज कोई जो है तैयार किया है मजाक उड़ाने का, अब अंदाज बदल दिया, कोई नया रूप जो है तैयार किया है। तो कहा कि हमने देखा कि इसी तरीके से करने लगे, तो फिर जो है वो यहाँ तक कि हमसे भी मिलकर जो है मसाइल रोने लगे। तो हमने उनसे सवाल किया कि ये बताओ कि आखिर वजह क्या है, वजह क्या है कि तुम गुज़श्ता साल जो है इस तरीके से कर रहे थे और इस वक्त जो है अंदाज बढ़ता हुआ। कहा कि आधा देखिए मसला ये था कि शबे आशूर थी और हर जगह मजलिस और मातम हो रहा था, हम लोग भी इमाम बारगाह में बहुत देर तक बैठे हुए थे और आखिर में हम दोनों दोस्ती थे, तो हमने ये कहा कि चलते हैं घर पे जो है आराम कर लेते हैं। तो जैसे ही जाने लगे तो वो लोग जो चाय पीते हैं ना, शक्कर के मानिंद होता है, वो जो है रखा हुआ था। अब हम जा रहे थे तो ये हुआ कि पाँव से लग गया और गिर गया वो शक्कर। तो हम दोनों ने ये कहा कि इसे उठाना, इसलिए कि ये चीज जो है इमाम हुसैन से ताल्लुक रखता है, ऐसा न हो कि दूसरे के कदम जो है इससे पड़ जाए, लिहाजा इसलिए कि ये इमाम हुसैन से मंसूब है और ये जो है इमाम हुसैन के मुतालिक है, लिहाजा हमने जो है वो शक्कर जो शक्कर के मालिक होता है वो था और हमने उठाया और उठाने के बाद जो है रख दिया, बेहतरामी न होने पाए। कहा उसके बाद जो है हम आए और आने के बाद रात में जगह थी, हमने कुत्ता गुजर गया था, थके हुए थे, सो गए। कहा हम भी सो गए और हमारा जो दोस्त था वो भी सो गया। बहरहाल हम लोग सो गए तो हमने ख्वाब में क्या देखा, हमने ख्वाब में ये देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है और हुक्म दे रहे हैं कि जितने भी हमारे शायर हैं यहाँ पे आए हैं मौजूद हैं जो भी इस बारगाह में सबके नाम लिखो। तो हमने ख्वाब में ये देखा कि सबका जो है नाम लिखा गया, लेकिन हमारा नाम नहीं था, हमारे दोस्त का भी नाम नहीं।
تو پھر امام حسین نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ دیکھو فلاں فلاں کا نام تو نہیں ہے اس میں. تو کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہ دیکھا کہ وہ کہہ رہا وہ تو آزاداری نہیں ہے تو حد تک کر رہے تھے آپ کو معلوم ہے. تو پھر وہاں نے کہا نہیں ان دونوں کا بھی نام نہیں. اس لیے کہ جب وہ جا رہے تھے اور جو چیز جو ہے ہم سے تعلق رکھتا تھا اور اس کے احترام میں اس چیز کے احترام میں جو ہے انہوں نے دوسری جگہ رکھ دیا کہ دوسرے کے قدم نہ پڑنے پائے. یعنی جو چیز ہم سے منسوب ہے اس کا احترام کیا. لہٰذا ہماری عزاداروں کی ان کا بنا دی. اب یہ بیدار ہوا دوست بھی بیدار ہوا تو اس نے کہا ہم نے یہ خواب دیکھا ہے. دوست نے کہا کہ ہم نے بھی یہی خواب دیکھا. تو معلوم نہیں ہے کہ کون سی ادا جو ہے حسین ابن علی کو پسند آ جائے, کون سی ادا جو ہے حسین ابن علی کو پسند آ جائے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہی چیز ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو ہے ایک جملے سے یا کسی جو ہے یہ واقعات کوئی بھی ہو انسان کب نصیحت پا جائے کب جو ہے ہدایت یافتہ ہو جائے انسان کو معلوم نہیں ہے. یہی جو ہے مجلس ہے یہی حسین ابن علی کا غم ہے کہ آپ دیکھیں کہ بہت سے افراد جو ہے اسی ایام کی وجہ سے یعنی جو دیگر مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ہندو ہیں یا دیگر مذہب سے جو ہے آپ دیکھیں کہ یہی جو ہے آزاداری ہے یہی جو ہے مجلس ہے اس کی وجہ سے جو ہے انہیں ہدایت ملتی. لہذا جو ہے اگر انسان کے دل میں اہل بیت معصومین علیہ السلام کی محبت ہے تو آپ دیکھیں جس طریقے سے اہل بیت معصومین علیہ السلام نے فرمایا اگر جو ہے ان کی سیرت پہ عمل کر رہا ہے ان کے حکم پہ عمل کر رہا ہے تو آپ یاد رکھیے گا وہ انسان جو ہے اگرچہ ظاہراً یہ آپ کو معلوم ہو کہ وہ ہار گیا ہے لیکن وہ ہارا ہوا نہیں ہوتا ہے وہ جو ہے فتح یاب ہوتا ہے. سمجھا وہ جو ہے سعادت مند ہوتا ہے. لیکن ابھی بات مضبوط نہیں تھوڑا مضبوط کرے گھبرا نہیں پڑھے نا پڑھیے سوال پڑھیے. یعنی جس چیز کو انسان سمجھتا ہے کامیابی وہ تو سمجھتا ہے کامیابی لیکن جو ہے وہ کامیاب نہیں ہے. لیکن جو ہے شکست کھا جائے تو اگر جو ہے اہل بیت کی سیرت پہ عمل کر رہا ہے تو پھر وہ ہارا ہوا نہیں ہے. اسی کی وجہ سے پروردگار جو ہے اسے بلند کر دیتا ہے. اب سنیے اس کو مضبوط کریں. ایران کا واقعہ سب جانتے بھی ہو گئے کہ ایک پہلوان تھا اس کا نام تھا رضا تختی. بہت سے جو ہے انہوں نے کشتی وغیرہ بہت اس کا نام تھا لیکن جو مشہور ہوا تو جیتنے کی وجہ سے مشہور نہیں ہوا. سمجھ گیا جو مشہور ہوا ہے وہ ہارنے کی وجہ سے مشہور ہوا. بہت سی جنگیں جیتی ہیں لیکن نہیں مشہور ہوا لیکن 3 جنگ جو ہے وہ 3 کشتی ہار گیا اور وہ بھی جو ہے اندر 3 کشتی ہارا اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ مشہور ہو گیا. سنیے گا بہت لطیف واقعہ اس کی وجہ سے وہ مشہور ہو گیا. تو یہ جو رضا تختی پہلوان تھا ایران کا ہے وہ جو اس کو انعام وغیرہ ملا تمام چیزیں وہ سب لا کر آخر امام کے حرم میں جو ہے رکھ دیا. آج بھی جائیے گا دیکھیے گا سب باہر. تو اب آپ دیکھیں کہ اگر انسان اس طریقے سے عمل کر رہا تو 3 جنگیں جو ہے کشتی ہار گیا. تو پہلی کشتی جو ہے اس کی ایک ریشیا سے تھا اور وہاں کا پہلوان تھا لیکن وہ اس کے پاؤں میں تکلیف تھی. اس کا پاؤں جو ہے اگر اس کے پاؤں پہ جو ہے اگر 1 لاکھ مار دیتا تو گر جاتا ختم ہو جاتا مسئلے. تو جو اس سے کشتی تھی تو اس نے دیکھا کہ اس کا پاؤں جو ہے زخمی تو کشتی کے دوران جو کیا ہوا وہ جو زخمی تھا وہ کامیاب ہو اور یہ جو ہے ہار گیا رضا تختی پر. اب جب وہ جیت گیا تو اس کے بعد اعلان ہونے لگا ہاتھ بلند کیا تب جیت گئے مرحبا جو بھی نعرہ ہو رہا ہو اپنا لگایا ہو گیا. اس نے کہا کہ میں رک جائیے
ہم نہیں جیتے ہیں، یہ جیتا ہے۔ سامنے کی بات ہے، ہم سب دیکھ رہے ہیں، تم جیت گئے ہو اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم نہیں، یہ جیتا ہے۔ کہا کہ دیکھو ہمارے پاؤں پہ جو ہے جو زخمی ہے، اور پورے کشتی کے دوران جو ہے یہ خیال رکھا ہے کہ اس پہ نہ لگنے پائے، اس سے نہ لگنے پائے، ورنہ یہ جو ہے پہلے ہی مسئلے میں چاہتا تو پہلے ہی مار دیتا، ہم جو ہے ختم ہو جاتے، لیکن پوری کشتی کے دوران جو ہے اس کی نظر تھی اس کے چوٹ پہ نہ لگنے پائے، تو کہا کہ دیکھو لہذا جو ہے ہم نہیں جیتے ہیں، یہ جیتا ہے، یہ جیتا ہے۔ اور دوسری ایک جو ہے کشتی تھی، وہ جو ہے وہ ظالم حکومت سے، لہذا کہہ دیا کہ یہ جو ہے ظالم حکومت ہے، یہ ظالم ہے، لہذا جو ہے ہم جو ہے نہیں لڑیں گے، اور اس کی وجہ سے بھی جو ہے اعلان ہو گیا۔ اور تیسرا جو مسئلہ تھا، یہ جا رہا تھا اور رضا صاحب تقسیم پہلوان جا رہا تھا کشتی لڑنے، تو کیا دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے، وہ جو ہے حلوہ تقسیم کر رہی ہے، شیرینی مٹھائی جو بھی سمجھ میں تقسیم کر رہی، یہ گزر رہا تھا، تو ظاہر سی بات ہے وہ عورت جو ہے نہیں پہچانتی تھی، یہی جو ہے رضا صاحب تقسیم پہلوان نہیں پہچانتی تھی، وہ شیرینی حلوہ تقسیم کر رہی تھی، تو یہ جب گزرے تو کہا کہ لے لو، کہا کہ اچھا یہ بتائیے ہے کیا، کہا کہ یہ جو ہے نذر ہے، منت ہے، کہا کیسی منت ہے، کہا ہم نے نظر ماری اس لیے کہ آج جو ہے ہمارے بیٹے کی کشتی رضا تختی سے، لہٰذا ہم نے منت مانی ہے کہ ہمارا بیٹا کامیاب ہو جائے، اور یہی تم نے معلوم نہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے اگلا چکا، اور جب گئے تو اب جانے کے بعد جو ہے یہ جو ہے اسے شکست نہیں دیا، خود جو ہے کھا گئے، یہ جو ہے مولا کائنات کی منت مانی ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں کہ یہ بھی جو ہے جو کشتی تھی کہ جو ہارے، اور اسی کی وجہ سے جو ہے پوری دنیا میں نام ہو گیا، جیسے چاہے پڑھ دیجیے بھیڑ سے تو اب آپ دیکھیں، اب آ جائیے، اب تھوڑا سا پڑھ دیں اور اس کے بعد جو ہے مسائل بیان کر دیں کہ یہی چیز ہے کہ محبت ہے، یہی جو ہے ہدایت ہے کہ انسان کو، اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان اگر یہ سوچے کہ اہل بیت معصومین علیہ السلام کی جو فضیلت ہے، جو کمالات ہے، جو منزل ہے، ہم جو ہے درد کر لیں تو ہم جو ہے اسے درد نہیں کر سکتے کہ اہل بیت کے کیا کمالات ہیں، کیا فضیلت ہے۔ خود جو ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اگر انسان یہ چاہے کہ ہم جو ہے سمجھ لیں، درد کر لیں، تو انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ انسان جو ہے ابھی پڑھیں گے پڑھیے سب، تو ایسے کہہ دیا آدھا گھنٹہ تو بہرحال انسان اگر چاہے کہ وہ جو ہے تمام کو سمجھ لے تو وہ نہیں سمجھ سکتا کہ اصل میں علی جو ہے آ جائے، تو بہرحال اس طریقے سے تو کہتے تھے، اسی میں جو ہے جناب بہلول جو دیوانے مولا کائنات، تو انہوں نے بھی کہا کہ انسان جو ہے مولا کائنات اب آپ کو درک نہیں کر سکتا، اس کے مخ میں، بھیجے میں، اس کے دماغ میں علی آ ہی نہیں سکتے۔ تو ہارون نے کہا کہ تو یہ تو خیر جو ہے دیوانہ ہے، کیا ایسی باتیں کر رہا ہے، انسان کے دماغ میں علی آ ہی نہیں سکتے، جانے۔ تو اسی طریقے سے ایک مرتبہ جو اس کے دربار میں تمام افراد موجود تھے، جناب بہلول آ گئے۔ اب جب بہلول آ گئے تو ہارون نے کہا کہ آپ جو ہے ایسی باتیں کرتے دماغ میں نہیں آ سکتے، تو کہا کہ ہاں دماغ میں آ ہی نہیں سکتے، کہا چلو بارہ، اب جو ہے ہمیں یقین ہو گیا کہ تم جو ہے واقعی دیوانے ہو، ہمیں یقین ہو گیا۔ تو جب یہ کہا تو بہرحال سب تو کھڑے تھے ادھر ادھر، اس کے وزیر وغیرہ کھڑے تھے، جناب بہلول گئے، جو تلوار لیے کھڑا تھا تلوار کو چھین لیا، کریے گا نہیں، تلوار کو چھینا، اور اس کے بعد جو ہے
قالین ہٹایا اور ہٹانے کے بعد جناب بہلول نے جو ہے وہ گڈھا کیا، تھوڑا گڈھا کر دیا۔ اب جو ہے گڈھا کرنے کے بعد بہلول نے کہا کہ دیکھو یہ جو دریا ہے، دریا دجلہ وغیرہ ہے، وہ تمام جو پانی ہے وہ پانی جو ہے تم اس میں بھر دو، پورے پانی کو جو ہے اس میں آ جائے۔ تو کہا کہ ابھی تک تو ہم سمجھتے تھے کہ دیوانے واقعی اب تو پکا یقین ہو گیا، اب تو اطمینان ہو گیا۔ کہا کہ تم جو ہے دیوانے ہو، کہا یہ دریا اتنا پانی ہے، ہم چھوٹے سے گڈھے میں سمجھ دیں یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کہا کہ جب اتنا پانی جو ہے یہ چھوٹے سے گڈھے میں نہیں سمجھ سکتے تو علی کے فضائل تمہارے چھوٹے سے بھیجے میں کیسے آئے گا؟ بڑھیا سوال تمہارے تو پھر جو ہے تمہارے بھیجے میں چھوٹا سا مکھ جو ہے بھیجا ہے، تو تمہارے بھیجے میں کیسے آ سکتا ہے؟ کسی نے دیکھے کہ رسول اسلام نے فرمایا کہ تمام انبیاءوں کے جو کمالات دیکھنا ہو تو کسے دیکھو؟ علی ابن ابی طالب کو دیکھو، تمام کمالات اور اچھا سب یہ مسئلہ لگا میں سرا یہ والا حال ہے، ادھر والے پڑھ ادھر خاموش، ادھر والے مل کے پڑھیے۔ اچھا یہ نہ سوچا کریے ہم زور لگائیں گے، ہم نہیں، جتنا زور لگے اتنے ہم کم کریں گے، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ تعریف کریں، نہیں سنیے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ تمام کمالات جو بھی دیکھنا آتا ہے، حیبت کمالات، علم، حیبت، تمام چیزوں کو دیکھنا ہو تو کسے دیکھو؟ علی ابن ابی طالب کو دیکھو۔ اب جو ہے بعض جو ہے ایک شوشہ چھوڑتے، اب ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں، وہ شوشہ چھوڑ کر کامیاب ہوتے کیا؟ ارے دیکھیے یہ تو مولا کائنات کے فضائل بیان کر رہے ہیں، اور بھی تو امام ہے، آپ بھی امام ہے، کیا جانے دیجیے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام پڑھ رہے ہیں۔ لہذا جو ہے ان کا ذکر ہونا چاہیے تھا، اور دیکھیے یہ تو مولانا ہی لوگ جو ہے صرف جو ہے علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں، یہ شوشہ چھوڑ دیا، وہ کامیاب ہو گیا، آپ سمجھئیے، چھوڑ کے چلا گیا۔ اب جو ہے چار ہو گئے، ہاں بات تو صحیح ہے، یہ جو ہے امام زمانہ ہونا چاہیے۔ اب جو ہے بات یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے، یہ ٹھیک ہے، بات کہہ رہے نہیں امام زمانہ کو ہونا چاہیے۔ معلوم یہ ہوا کہ چار کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس نے جو کہا بیچارہ مومن آدمی ہے، بڑا متقی ہے، نماز پڑھتے ہیں، مجلس میں آتے ہیں، بہت متقی پرہیزگار ہیں، ہم جانتے ہیں، ایسی بات نہیں، صحیح کہا ہے کہ امام زمانہ کا ہونا چاہیے۔ تو بات کہہ رہے نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، علی کا ذکر ہو رہا وہ۔ اب جو ہے معلوم یہ ہوا کہ چار ادھر ہو گئے، چار ادھر ہو گئے۔ آہستہ ہی پڑھیے، صلوات پڑھیے۔ شوشہ چھوڑ کر گھر پہ آرام کر رہا ہے، ادھر جو اچار ٹکرا گئے وہ سو رہا ہے اسی لگا کر، ذہن وال کے مالک نہیں، کہیں کہاں لے گئے وہ سنبھالی۔ اچھا ہم ڈرتے بھی نہیں ہیں، جہاں چپک جائے کر پوچھتا ہے جن کو کہا تو کہہ دیتے ہیں انہیں کا، کیا کریں گے؟ ارے صفائی تھوڑی دیں گے، یہ صاحب ہے تو باقی بڑھیا سوال۔ معلوم یہ ہوا کہ شوشہ چھوڑ دیا، چھوڑنے کے بعد جو ہے وہ آرام سے کونے میں ہے، وہ اپنا کام کر دیا۔ اب جو ہے چار یہ کہہ رہے ہیں، چار وہ کہہ رہے ہیں، کہ چار یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسے ہونا چاہیے، نہیں جو ہے امام زمانہ کا ذکر ہونا چاہیے، یہ بات جو ہے صحیح ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں کہ جب وقت کے امام ظہور کریں گے، آئیں گے، تو وہی حکومت جو جناب سلیمان کی ہے اس سے بلند ہوگی، قوت جو ہے جناب داؤد کی ہوگی، یعنی تمام علم اور بادشاہت لے کر آئیں گے۔ تو اول تو یہ ہے کہ پہلے جو ہے ان سے جو پہلے گزرے ہیں انہیں تو سمجھ لیجیے،
पकड़ लीजिएगा। हम सबके पास इतनी उम्र नहीं है कि अगर एक नबी को आप जो है समझना चाहें तो ऊपर ही रहने, आगे पहुंच ही नहीं पाएंगे। लिहाजा एक जो है कुल्लिया में लिया कि देखो कि अस्त जो है ये जड़ है, जब तुम अली को यानी जब तुम पहले को समझ जाओगे तो आखिर को भी समझ जाओगे, जब पहले ही को नहीं समझोगे तो आखिर को क्या। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। जाहिर सी बात है कि जो अहले बैत के अकायद हैं वो कमालात हैं, और हर इंसान जो है अपने अपने हिसाब से बयान करता है, कोई वाज करता है, कोई नसीहत करता है, कोई जो है फज़ाइल बयान करता है ना, अपने इल्म के मुताबिक जो है वो अपना बयान करता है। और हर शख्स को जो है वो अख्तियार है कि अपने जो है मुताबिक जो जहन मतलब बात है, नसीहत है, फज़ाइल है, और अपने इल्म के मुताबिक जो है बयान करता है। ये थोड़ी कहता है कि बस अहले बैत का इल्म इतना है निशान खींचते हैं, अपने इल्म को बताता है, पढ़िए सब। तो क्या कहा कि अली को देख लो, अली के चेहरे को देख लो। अली का चेहरा देखना जो है इबादत। सुनिए एक कदीम बात और सुनिए, खत्म करना ये नीचे से इशारा करिएगा, आप समझ जाएंगे। इशारा मतलब मालूम है, इधर उधर पहलू समझ जाए कि वो अली का चेहरा इबादत। तो बैठे हुए थे, कोई इनकी बुराई नहीं, थोड़ी बैठे हुए थे, अली को देख रहे थे। बेटी ने कहा पापा क्या क्या करते जब देखते हैं तो बस अली के चेहरे को देख रहे हैं, सिर्फ अली के चेहरे को देख रहे हैं। तो पापा ने कहा बेटी, रसूल इस्लाम ने फरमाया है कि अली के चेहरे को देखना इबादत है, सही तरीके से एक इबादत तो कर लेने को। आप देखें कि यही खुद जो है तमाम इसको कोई इख्तिलाफ नहीं, हमारा भी मौजूद है, सुन्नी शिया उलमा ने ये इस रवायत को लिखा है कि जब रसूल इस्लाम जो है हज पे गए तो क्या देखा कि पहचाना हुआ चेहरा है, पहचाना हुआ। तो रसूल इस्लाम ने जनाब जिब्रील से पूछा लिखो, कहा कि देखिए मसला ये है कि अली तो जमीन पे है और फरिश्तों ने परवरदिगार से दुआ की, मुनाजात किया कि परवरदिगार इस इबादत से जो है महरूम है। अली तो जमीन पे है, वो सब जो है वो इबादत कर रहे हैं, लिहाजा दुआ की। तो परवरदिगार ने एक फरिश्ते को अली की शक्ल में, यानी जो है अली का शबी। अच्छा ये भी आपको नहीं कह रहे, इधर उधर जो सुने उनके हालत से उतरता भी नहीं, उतरेगा नहीं, बात पे नहीं उतरता। तो कहा कि जो है छवि बना दिया उनके घर। और अब ये फरिश्ते जो है इन्हें देख कर इबादत कर रहे हैं, अली के जो है चेहरे को देख रहे हैं। तो देखिए एक चीज तो ये भी मालूम हो गया, बात जो है बहुत दकीक है। जो बात करते हैं हराम है कि हलाल है, ये जायज है कि नाजायज है, अरे अल्लाह शबी बना रहा है। और ये सवाल अल्लाह जो है वो शबी बना रहा है। दूसरे जो मोहम्मद का बनाए बिस्तर पे जो है लेट जाइए, शबी जो है वो बना रहा है। और सब जो है जगे हुए सब इधर उधर बेदार के बारे में अलग रूप है। अभी तक सही था, अब जहन पे दूसरा आया, लेकिन बाहर बाकी होगा थोड़ा बहुत तो अभी 2 घंटे के बाद पढ़ेंगे, सुना देंगे। मातम भी होगा, मातम भी है जरूरी है, ये भी अब अलग अलग मसला है कि बात जो है
یہ سوچتے ہیں کہ جیسے شاید ختم ہو گیا مسئلہ جو ہے مجلسی سمجھ گئے سب ختم ہو گیا، ضروری ہے کیا مسئلہ جو ہے بعض یہ سوچتے ہیں کہ آپ کو نہیں، آپ کو ماشاء اللہ، بعض یہ سوچتے ہیں کہ جب مولانا ممبر پہ بیٹھیں گے تب جو ہے شروع ہو گئی، اور اس سے پہلے جو مرثیہ وغیرہ ہے بات یہ سوچتے ہیں کہ مجمع بلانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، مجمع آ گیا ہے، مجمع نہیں ہے، شروع ہو جاتا ہے، وہ شروع ہو جاتا ہے، تو بہرحال کی زیادہ بات کرنا جائے، لیکن اب آپ دیکھیں کہ یہی اور یہی گاتا تھا جی، کبھی پھر سن لیجیے تو کیا کیجیے گا، ممبر پر اتنے ذہن سے آتا ہے کس کے پڑھتے اب سوچے کچھ اور تھے، ذہن کچھ اور آ گیا تو بار وہ جو سوچے پڑھیں گے، زندہ رہیں گے، آدمی کم نہیں رات کبھی پڑھیں گے، ایسا سمجھ نہیں تو بار آپ دیکھیں کہ یہ جو ماتم کرتے کیا اداکاروں کی اہمیت ہے، تو اہمیت نہیں سمجھتے ہیں، ہم تو بس اپنے طور پہ دیکھتے ہیں، ہم سے آپ سے دشمنی ہے تو جو بھی اچھا بھی کریے، برا ہے دوستی ہے تو برا بھی کریے، کیا کرنا، واہ 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 ہوتا ہے، اپنے تھوڑا دل بڑا وسیع کرنا چاہیے، دل تنگ نہیں ہونا چاہیے، جب مسئلہ بہت دل تنگ کر لیتے ہیں اور دل تنگ کر لیتے ہیں تو بس وہی مسئلہ ہوتا ہے، ہمارا ذاکر ہے بڑا اچھا ہے اور ہم سے نہیں جمتی ہے تو بس کیا پڑھا ہے کہانی کی سب تنگ نہیں کرنا، دل وسیع کر۔ اب سنیے جو سنا رہے تھے پورے چرچی، آپ گئے ہوں گے، جو بھی گئے ہوں گے ایران جو ہے تو قبر بھی ہے مسجد والا سر، اور لائن سے جو قبر ہے خدا راکی ہے، پہلے سب کی قبر ہے، اس کے بعد جردی کی قبر تو آئلہ گرو جردی یہ جو ہے کبھی چشمہ نہیں لگا، 90 سال کی تھی وہ چشمہ نہیں لگا، تو اچھا دیکھیں جو ہے بعض شاگرد ہوتے ہیں نا، سوچنا کھانا پوچھنا ادھر ادھر ہر چیز کے شاگرد ہوتے ہیں، ان کے لیے شاگرد سے سوال کر دو، آگاہ سب جو ہے چشمہ لگاتے ہیں، پورے ہو جاتے ہیں، علت کی ضرورت پڑتی ہے، اور آپ جو ہے اتنے سال کے ہو گئے، 90 سال کی ہو گئے، آپ کو چشمے کی ضرورت نہیں پڑی، آخر جو ہے وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک دن جو ہے ہم کربلا میں تھے، ہماری آنکھ میں جو ہے درد بھی بہت تکلیف یہاں تک کہ ہم جو ہے دیکھ نہیں سکتے تھے اور پھر جو ہے ہم گزر رہے تھے تو ہم نے کیا دیکھا کہ ازادار میں چند نوجوان اور وہ جو ہے ماتم کر رہے ہیں، کہا دیکھا ہم نے کہ وہ نوجوان جو ہے وہ ماتم کر رہے ہیں، تو کہا کہ ہم جو ہے قریب گئے اور جانے کے بعد ان کے قدموں کے ساتھ نظر اور اسے اپنی آنکھ پہ لگا، ایک ازادار ایک نوجوان جو ہے ماتم کر رہا تھا، اس کے قدموں کے خاک کو جو ہے ہم نے اپنی آنکھ پہ لگا دیا، اس کے بعد جو ہے اب ہمیں چشمے کی ضرورت ہی نہیں، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ماتم کرنے دو، عزاداری کرنے دو، جلوس نکالنے دو، یہ جو عزادار ہیں، یہ جو نوجوان ہیں، ان کے قدموں کا خاک اڑے گا تو ہزاروں لوگوں کے لیے شفا بن جائے گا، محمد سمجھے آپ؟ تو بس آخری بات کہ انسان کو یہ چاہیے کہ وہ جو ہے دل وسیع کر کے اور جو ہے اخلاص کے ساتھ جو ہے گاڑی کرے، ظاہر سی بات ہے کہ اصل بانی جو ہے وقت امام زمانہ ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، گہرا ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اس لیے تمام چیزوں جلدی سے سنیے، عالم ذکر کر رہے ہیں کہ ایک جگہ جو ہے وہ مجلس ہو رہی ہے تو ماتم ہو رہا تھا، تو جو نوحہ پڑھ رہا تھا تو ایک نوجوان پیچھے سے کٹا ہوا نیمبو دکھا رہا تھا، نوحہ پڑھ رہا تھا، جب نوحہ ہو گیا تو وہ پوچھے اس نوجوان سے، تو بچہ تھا، یہ بتاؤ وہ نوحہ پڑھ رہا تھا تو نیمبو کیوں دکھا رہے تھے؟ پتا اس لیے کہ ان کا نوحہ خراب ہو،
नींबू से कैसे दवा खराब होगा? कहा नींबू से खा रहे थे, मुंह में पानी आएगा, या पानी आ जाएगा तो दवा खराब हो जाएगी। और दवा खराब हो जाए तुम्हें क्या मिलेगा? आपको उससे अच्छा हम पड़ेंगे। दोबारा लावा देखे कि मालूम ये हुआ कि इंसान और ये उधर से हो कि हमारे पीछे कोई है देख रहा है। अब वो वक्त के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम अकीदे के मुहाफिज जो है, वक्त के इमाम ज़माना है, वो जो है देख रहे हैं और उनकी नजर जो है हर एक पे है, कि नजर हर एक पे है। अब जाने दीजिए, घबराइएगा नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे मौलाना पहले क्या था, आप देखिए इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, सब भागने दीजिए इधर उधर। इमाम को खालिस चाहिए बस। ये सब छटनी हो रही है, बाकी नहीं चाहिए, सब छटनी हो रही है। छट जाएगी जब खालिश हो गए तो वक्त के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। पढ़िए सलवात। तो पढ़ लिया और आधा घंटा आप लोगों ने कमजोर समझना ना, बोल लेना आधा घंटा। ये जान लीजिए आपसे काम करना। एक सलवात। रोज 40 इमाम हुसैन और पहला चेहरा इमाम हुसैन का नहीं हुआ, इसलिए सब असीम। एक रवायत और भी है, छठे इमाम से भी है, 40 दिन तक इमाम हुसैन की शहादत के बाद 40 दिन तक जो है जमीन और आसमान दिया करते हैं। हाँ, हुसैन इब्न अली करते हैं। और सबसे पहले जाहिर का नाम जाबिर, जनाब जाबिर। देखे कि जब ऐसा मौका आया और यजीद ने जब उनके माँ को बुलाया तो शहजादी ज़ैनब घबरा गई। अब न जाने ये मालूम कौन सा जुल्म करेगा। ये सरदार ने कहा कि इमाम जाते हैं, जब तो कहा दिया आज़ाद करते हैं, रिहा करते हैं। उसको मालूम हो गया तो कि कलाम बर्पा हो जाएगा, जल्दी से आज़ाद कर दो। तो कहा कि ये सरदार ने काफिले की जिम्मेदार बाबा की शहादत के बाद मारी चुकी। कहा कि नहीं मेरे यार क्या उससे कह दो ये मकान खाली कर दीजिए ताकि हम अपने भाई हुसैन का मातम करें। और दूसरे ये जो लूटा है, जो कबरसात वगैरह, उस कबरसात को वापस कर दिए और 14 का शर जो है वो वापस कर। अदाकारों शाम में शहजादी ज़ैनब भाई का मातम करे और दरविश की दीगर औरतें आ गई। और जो दरविश की साथ में जो दूसरी औरतें आई, उन औरतों के साथ छोटी बच्चियां और शहजादी ज़ैनब वो अपने भाई का मसाइल बयान कर रही। लेकिन जो औरतें आई थी, जो मोमिना आई थी, उनके साथ चंद बच्चियां थी, लेकिन वो बच्चियां जो है इधर उधर जो है चल रही थी, इधर उधर चल रही थी। और शहजादी ज़ैनब से रहा नहीं गया। ज़ैनब ने बच्चियों से सवाल कर रही थी, ये बताओ कि तुम जो है इधर उधर क्यों चल रही हो? तो बच्चियों ने कहा कि बीवी देखिए, जब भी हम इस जिंदान के बाहर से गुजरते थे, एक 4 साल की बेटी जो है बैठी हुई दिया करती थी, रोती थी। हम उस बच्ची को तलाश कर रहे हैं कि वो बच्ची कहाँ है। ज़ैनब लेकर आई कब्र सकीना के पास। बच्ची हो बेटी देखो, यही सकीना थी।
उठाती, जब बल्कि अकबर का सर आया, जनाब रुबाब आगे बढ़े, कहा है मेरे लाल, तुझे एक मरतबा नहीं 2 मरतबा शहीद किया गया। उस मौका दूसरा मौका कौन था? ये कहा कि 71 साल है उमर साहब में, शेर ने कहा हमें मालूम है वो सर कहाँ है, और उसके बाद इमाम हुसैन ने कहा दफन किया था। पहला शहीद था कि इमाम हुसैन ने नबी की कब्र बनाकर दफन कर दिया था, और खैमे के पुष्प ने दफन किया था। तो अब ये शिब्र बनून बहुत सख्त जुमला है, शिब्र बनून नेज़े को जमीन पर मारता है। रुबाब देख रही है, शहजादी ज़ैनब के शाने पे हाथ रख दिया, कहा शहजादी मेरे बच्चे की खैर। एक मरतबा जो ऐसा मारा, अन्य सर का लाश बाहर निकला, रुबाब ने दामन को फैला दिया, एक अन्य सर का सर आया, रुबाब ने लिया, देखा आए मेरे लाल तुझे 2 मरतबा शहीद किया गया। हाँ एक एक सर आते रहे दिया उठाते लेकिन जब इमाम हुसैन का सर आया, तमाम बीवियां ताज़ीम के लिए खड़ी हो गई, और इमाम हुसैन के सर को शहजादी ज़ैनब ने, लेकिन तमीज़ की औरत सर को बहुत गौर से देखी। तो किसका सर था? अली अकबर। बहुत गौर से देख रही थी, कभी अली असगर के सर को देखती थी, फिर ज़ैनब को देखती, ज़ैनब को देखती थी, फिर अली अकबर के सर को देखती। उससे रहा नहीं, ज़ैनब के करीब आई, हाथों को जोड़ा, कहा बीवी बस इतना बता दीजिए कि जब ये जवान मारा गया इसकी मां जिंदा थी? शहजादी ज़ैनब ने उम्मे लैला की तरफ इशारा किया, उसने हाथों को जोड़ा, कहा बीवी आपकी का जिगर था कि आपने सब्र किया, वरना जमीन फट जाती। अब उसके बाद और बात जो आने लगे, फिर 2 सर का देखा कोई लेने वाला नहीं। एक औरत ने कहा क्या कि बच्चों की मांग हो गई है? ज़ैनब ने कहा नहीं, मैं मां, मैं अपने भाई हुसैन को दूंगा। अब जो है दूसरे तबरुकात आने लगे, जल्दी से तो पहले ही कह दिया था भाई देखो तबरुकात लूट गए, कोई लूट कर कहीं ले गया, कोई लूट कर कहीं ले गया, हम इसके बदले में दियत वगैरह दे सकते हैं। तो सैयद सज्जाद खड़े हो गए हैं कि तुम्हारे जो है खजाने खजाने में इतनी दौलत कहाँ है, ये तो हमारे किसी के चादर की कीमत तुम दे सकते हो, दौलत कहाँ? तो जो है तबरुकात आने लगे। अब तो तबरुकात आने लगे, बस यही आती, बस यही आती, इसके बाद तबरुकात आने लगे। अब जब आने लगे, शहजादी ज़ैनब चादर आने लगा, एक एक चादर उठाती है, जनाब सकीना के कुंडे भी आए, बालियां भी आई, शहजादी ने उठाया, छूमा, रख दिया, दिगर तबरुकात आए, छूमा और रख दिया। एक पुराना लिबास आया, ज़ैनब उठाती है, चूमती जाती है और रोती जाती है। सैयद सज्जाद ने सवाल किया, आज तुमने कहा दिगर तबरुकात को हमने उठाया, छूमा और रख दिया, लेकिन ये पुराना कुर्ता आप चूमती जाती है, रोती जाती है, आपकी वजह क्या है? मेरे नाम सैयद सज्जाद, मेरी माँ इस कुर्ते को सीधी जाती थी, रोती जाती थी, सीधी जाती थी, रोती जाती थी, और कहा एक बेटी ज़ैनब मैं न रहूंगी, लेकिन इस कुर्ते को लाना और लाने के बाद मेरी कब्र पे रख देना। बस आदमी बिगड़ा, तमाम जो है आने लगी शहजादी ज़ैनब जो उठाती थी, तो उठाने के बाद जो है कहती थी उम्मे फरवा ये आपका लिबास है, चादर उम्मे लैला या आपका बहनों में गुलज़ोर ये आपकी चादर, बस आखिरी बिगड़ा, एक एक चादर को उठाती थी और देती थी। आखिर में एक नई सी चादर आई,